نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے اور سنا بھی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ لوگ ایز اے پوسٹ واٹس ایپ بھی کر رہے ہوتے ہیں، فیس بک پہ بھی بہت جگہوں پہ آپ کو نظر آیا ہوگی یہ پوسٹ، کہ جو اتحیات ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مکالمہ ہے، ایک گفتگو ہے جو انہوں نے رب تعالیٰ کے ساتھ معراج کے موقع پہ کی، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کو یہ کہیں سے بھی صحیح اوتھینٹک نہ حدیث ملے گی، نہ کہیں اور سے آپ کو قرآن سے یہ ملے گی روایت، یہ بالکل غلط بیانی ہے۔ اب کچھ احادیث ہیں جن سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اتحیات دراصل کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تشہد ایسے سکھایا جیسے وہ ہمیں قرآن سکھایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں میرا ہاتھ لیا، یعنی کہ ان کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اتحیات سکھایا۔ ٹھیک ہے، ایک اور حدیث ہے، اور یہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہم نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کہتے تھے اللہ پر سلام ہو، یہ میں اس کا ترجمہ بتا رہی ہوں، فلاں پر سلام ہو، ٹھیک ہے۔ اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا بلا شبہ اللہ خود سلام ہے، لہٰذا جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو کہے بقا اور بادشاہت، اختیار و عظمت اللہ ہی کے لیے ہے، اور ساری دعائیں اور ساری پاکیزہ چیزیں بھی اسی کے لیے۔ اے نبی آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ جب کوئی شخص یہ دعائیہ کلمات کہے گا تو یہ آسمان اور زمین میں اللہ کے ہر نیک بندے تک پہنچ جائے گا۔ پھر کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اور پھر جو مانگنا چاہیے اس کا انتخاب کر لے، اور مانگنا آگے پھر دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس میں درود پاک ہے، اور اس کے بعد دوسری دعائیں ہیں۔ آپ جتنی مرضی دعائیں کریں، آپ کی دعائیں ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے قبول کرے گا۔ تو یہ اتحیات کا ہی ترجمہ تو جو میں آپ کو بتا رہی تھی۔ تو لہٰذا یہاں پہ اتحیات جو ہے بڑی خوبصورت دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لیے بھی ہے، اور ہمیں بڑی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی خوبصورت اور ادب کے ساتھ رب تعالیٰ کا نام لیا کریں، اور اگر کبھی غلطی سے کوئی لفظ منہ سے غلط نکل بھی آئے تو ہمیں فوراً اصلاح کر لینی چاہیے۔ اتحیات کو ان الفاظ میں ایسے کہنا چاہیے کہ جن کے ذریعے، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کے لیے نیک جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو وہ نیک جذبات کا اظہار ہے، اسی طرح اسی وقت بھی ایک طرح سے سلام ہی بھیجا جا رہا ہوتا ہے جو دوسروں کے اوپر، تو وہ بڑی خوبصورت طریقہ کار ہے۔ اب صلوات جو ہے جس کے لغوی معنی دعا اور شرعی معنی نماز کے ہیں، یا اس سے مراد بدنی عبادتیں ہیں، مثلا رکوع، سجدہ، قیام، طواف اور روزہ وغیرہ۔ اس کے اندر الطیبات کا مطلب ہے پاک چیزیں، پاک کمال، جس سے مالی عبادتیں مراد لی گئی ہیں، مثلا زکوٰۃ، صدقات، نذر، نیاز وغیرہ۔ اور مخلوق میں سے کسی کے نام کی نیاز نہیں جائز، یہ یاد رکھیں۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی سمجھ آئیے کہ دوسروں کے حق میں دعا کرتے وقت اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے میں اپنا نام لیتی ہوں، اپنے لیے دعا کرتی ہوں، اور پھر میں آگے دوسروں کے لیے دعا کرتی ہوں۔ تو اس گمان کو اپنے سے ہٹا دیں کہ اتحیات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رب کے درمیان کوئی مکالمہ تھا، ایسا بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر میں یہ کہوں گی کہ رمضان کی آمد ہے، کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اور آپ کے ارد گرد جو کام کرنے والے ان کا خیال رکھیں۔ کیا ان کے پاس روزہ رکھنے کے لیے کھانا ہے، خوراک ہے؟ کیا ان کے پاس روزہ افطار کرنے کے لیے ہے کچھ؟ جتنا ہو سکے جو آپ کھائیں اس میں سے آپ 3 پیس بھی کسی کو اس پکوڑوں کے دے دیں گے تو آپ کو اس کا بہت بہترین اجر ملے گا۔ تو لہٰذا آپ جتنا ہو سکے رمضان میں لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کریں، خاص طور پہ وہ آسانی سے روزہ رکھ سکیں اور آسانی سے افطار کر سکیں، اور آپ کے لیے دعائیں کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.